إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب. ناظرین، عصر حاضر میں امت مسلمہ کو اتحاد کی جتنی ضرورت ہے شاید اتنی ضرورت اس سے قبل کبھی نہ تھی. اتحاد بین المسلمین کی افادیت اور اس کی اہمیت کے زمرے میں ایک تاریخی حوالہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دوسری صلیبی جنگ میں فرانس کے شاہ لوئی ہفتم نے جب اپنی فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجی تو اس فوج کا 3/4 حصہ راستے میں سلجوقی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد اس باقی ماندہ فوج نے دمشق کا محاصرہ کرنے کی ایک فاحش غلطی کی. ناظرین، یاد رہے کہ اس صلیبی یلغار کے دوران دمشق کی ریاست اپنے ارد گرد کے صلیبی ریاستوں کے حلیف تھی، جبکہ حلب کی مسلم ریاست اس کی حریف تھی. لیکن جب اس صلیبی ریاست نے دمشق کا محاصرہ کیا تو حلب کے حکمرانوں نے سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی نے اپنے تمام تر اختلافات کو بلا کر دمشق کے مسلمانوں کی مدد کے لیے لپک پڑے، اور پھر ہوا وہی جسے تاریخ نے آج تک محفوظ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج کو مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور انہیں شکست فاش ہو گئی. کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے. آج اگر ہم حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح صلیبی ریاست نے، صلیبی فوج نے دمشق کے مسلمانوں کا محاصرہ کیا تھا، آج بھی دشمنان اسلام نے ہر جگہ عالمی اسلام کا اس طرح محاصرہ کیا ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے؟ کیا جس طرح دمشق کی ریاست نے اور حلب کی ریاست نے اپنے اختلافات کو بلا کر ایک ہوئے تھے، کیا آج بھی مسلمان ایک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جس طرح ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی مسلمانوں نے اتفاق اور اتحاد قائم کر کے، کیا آج بھی اسی طرح کا اتحاد اور اتفاق قائم کر کے مسلمان دشمنان اسلام کو شکست دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک چبھتا سوال ہے، اور معاشرے کے ذہن میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ اتحاد بین المسلمین یہ ناممکن ہے. لیکن جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. آج ہم انہی تاریخی حوالات اور انہی تاریخی واقعات کو لے کر اس کا موازنہ کریں گے آج کے حالات کے ساتھ کہ جس طرح تاریخ نے ہمیں سبق دیا ہے، کیا ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں ہیں یا نہیں. انہی حوالوں پہ بات ہوگی، اور پھر آخر میں ہم امت مسلمہ کو، عالمی اسلام کو، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، حکمرانوں کو اتحاد اور اتفاق کا ایک جامع میسج دیں گے. اس حوالے سے اور اس اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میرے معزز مہمان اور مشہور ادیب، شاعر اور کالم نگار. انہیں میں کتنے اوصاف سے متصف کروں تو بھی کم ہیں. تاریخ میں ایک گہرا ان کا مطالعہ ہے. آج تاریخی حوالات سے آج کے حالات کو موازنہ کریں گے جناب فاروق درویش بھٹ صاحب. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق صاحب، آپ آج کا جس طرح آج کی حالت ہے امت مسلمہ کی، اور اس سے پہلے ہماری ایک روشن تاریخ گزری ہے، اگر آپ تاریخ کے ایک دو مختصر سے حوالات دے کے اس کا آج کے ساتھ موازنہ کریں گے تو آپ
کن دو حوالوں کو زیادہ ترجیح دیں گے جہاں پہ آپ کو اتفاق اور اتحاد کی ایک بہت بڑی جھلک نظر آتی ہو؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور آداب پیش کرتا ہوں. آپ نے جو ابھی واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ جو بیان کیا ہے، جناب نور الدین زنگی اور ان کے دوسرے بھائی سیف الدین زنگی نے جب اپنی تمام تر عداوتیں، ذاتی رنجشیں بھلا کر دمشق کے حکمران جو اس وقت صلیبی یلغاروں میں بری طرح کھر چکا تھا، بلکہ فرانس کے شاہ لوئی نے اور اس کے ساتھ کچھ اٹالین فوج بھی تھی، کچھ پرتگیزیوں کے جو تھے وہ صلیبی لشکر بھی ان کے ساتھ شامل تھے. تو جب اس متحدہ صلیبی لشکر کے نرغے میں اور محاصرے میں پھنسے ہوئے معین الدین انڈ کی جب حمایت کی، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس پہ یہ اعتراض کیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو آپ کا جو ہے وہ بڑا ایک بڑی عداوت کا اور بڑی ایک مخامصت جو ہے وہ چل رہی ہے، تو آپ ان کی کیوں مدد کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت نور الدین زنگی نے ایک تاریخی جو تھا وہ موقف اختیار کیا تھا. اس نے کہا گو کہ معین الدین جو ہے اور دمشق کی جو ریاست ہے ان سے ہماری عداوت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہ دیا صلیبی اتحاد کے خلاف، تو ہم جانتے ہیں کہ پورے خطے میں کوئی بھی مسلمان ریاست جو ہے وہ باقی نہیں بچے گی. اور آج آپ دیکھیں خطۂ صحرائے عرب سے لے کر پاکستان کے جو سرحدیں ہیں وہاں تک یہی جو ہے معاملات جو ہیں، یہی ایکشن ریپلے ہو رہا ہے. وہی جس طرح کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے، تاریخ خود کو دہراتی ہے، اور یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے. یہ ایک سب سے کڑوا سچ بھی ہے اور میٹھا سچ بھی ہے، دونوں اینگل سے اگر آپ دیکھیں. تو آپ دیکھیں اس کے بعد جیسے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا جناب نور الدین زنگی کا، تو اس کے مقابلے پر اگر میں دوسرا آپ کو واقعہ یاد دلاؤں کہ جب عباسیوں کا دور سمٹ رہا تھا، خلافت جب دام توڑ رہی تھی، تو وہیں سے بغداد سے ایک شیعہ وزیر جو تھا ایران کا، ابن القمی نے جب ہلاکو خان کو دعوت دی کہ یہ عباسیوں کے ساتھ، یہ عباسیوں کا وزیر تھا، اور بلکہ اس وقت خلیفہ جو عباسی خلیفہ تھا آخری اس کا مستعصم باللہ، اس کا سب سے منظور نظر جو تھا وہ چہیتا وزیر تھا. اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ مسلسل 1 برس تک اس کے ساتھ بیٹھا، اس کی مسند پر اس کے ساتھ براجما، مسلسل ہلاکو خان کو خطوط لکھتا رہا. لیکن خلیفہ اس تمام جو کچھ بھی اس کے ارد گرد ہو رہا تھا اس سے بالکل ٹوٹلی طور پر جو تھا وہ بے بہرا رہا. اور پھر کیا ہوا کہ جب ہلاکو آیا تو پھر نہ کوئی شیعہ سلامت رہا، نہ کوئی سنی سلامت رہا. ہاں لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد ہلاکو خان نے اس کے ساتھ جو دوسرا ایک عالم دین کہلانے والا جو ایک غدار ملت خواجہ طوسی اس کے ساتھ تھا. اس کو بعد میں بغداد یہ بھی ابن القمی کے ساتھ، یہ ابن القمی کا ساتھی تھا. اچھا، یہ ان کو اس بغاوت پہ اور اس سازش پہ کس چیز نے ابھارا تھا؟ یہ بھی تو ایک اسباب و محرکات ہوتے ہیں نا. محرکات صرف یہی تھے کہ اس وقت جس وقت ہلاکو یورشیں کر رہا تھا اور اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ عالم اسلام تھا، کیونکہ وہ افغانستان اور اس سے آگے جو ریاستیں ہیں، سوویت ریاستیں جو اس وقت کی تھی، ان تک پہنچنے کے لیے اس کے سامنے صرف ایک جو ریزسٹنس تھی، ایک جو مزاحمت اس کو نظر آتی تھی، وہ اس کو ایک خطہ عرب نظر آتا تھا، افغانستان نظر آتا تھا، کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کا اتحاد اور یگانگت جو تھی وہ بڑی مثالی تھی. اور لیکن اس وقت یہ ہمیں سب سے بڑا ہینڈی کیپ یہ تھا کہ اس سارے خطے میں ایران سے نکلنے والے جو عناصر تھے، جو مختلف دوسری ریاستوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، اور یہ اپنی چرب زبانیوں کی وجہ سے اور اپنی
انہیں سازشیں بھی کہہ سکتے ہیں، مسلم امہ میں جو سازشیں شروع سے جو تھی وہ پنپ رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے اکابرین ریاست کے بہت نزدیک ہو چلے تھے، اور ان کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے مسلم امت میں شیعہ اور سنی کا جو تھا ایک تفرقہ اور تقسیم کرنے کے لیے جو مغرب کا ایک ہتھیار تھا اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اور اب دیکھیں بغداد ہو یا اس کے بعد قم ہو، مشہد ہو، جہاں پہ بھی مسلمانوں کو منگولوں کے ہاتھوں شکستیں ہوئیں، اس کا سب سے پہلا جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ ہم شیعہ اکابرین جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں، ان کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ یہ وزارتیں لیں، دوسری طرف دوسرے لوگ جو وہ کہتے تھے کہ ہم سنی ہیں، یہ استحقاق رکھتے ہیں۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ نہ شیعہ سلامت رہے نہ سنی سلامت رہے۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ کہتے ہیں کہ گھر کو ہمیشہ گھر کے چراغ سے آگ لگتی ہے، اور یہ اس کی ایک مثال ہے۔ بالکل میں اس کی مثال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اگر کسی بھی آپ اسلامی ملک کو لے لیں، اس کے اندر ایک انتشار کا ایک ماحول ہے، انتشار کی ایک فضا ہے، تو اس میں بھی کیا گھر کے چراغ ہی ملوث ہیں، یا گھر کے چراغ سے یہ آگ جل رہی ہے، یا کیا؟ آپ انہیں گھر کے چراغ کہتے ہیں، میں انہیں اغیار کی کٹھ پتلیاں کہتا ہوں۔ آپ انہیں گھر کے چراغ کہتے ہیں، وہ گھر کے چراغ بھی ہیں، وہ گھر کے چراغ بھی ہیں، لیکن میری نظر میں وہ اغیار کی کٹھ پتلیاں ہیں۔ میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا علم بردار رہا ہوں۔ میری اول تا آخر جو سوچ ہے، میری فکر ہے، وہ صرف یہی ہے کہ جب تک عالم اسلام متحد ہے، صلیبی لشکر ہوں، طاغوتی طاقتیں ہوں، یہودی سازشیں ہوں، اگر ہم ان کے خلاف ایک ملت بن کر کھڑے ہیں، ایک امت بن کر کھڑے ہیں، کوئی طاقت دنیا کی جو ہے وہ ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن جب اپنے ہی چراغ جو ہیں وہ جل کر اپنے ہی گھر کو آگ لگائیں، یا میری نظر میں، آپ کی نظر میں آپ اسے یوں قرار دیتے ہیں، میں تھوڑا سا کیونکہ سخت موقف رکھتا ہوں غدارین امت کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ جب اغیار کی کٹھ پتلیاں جو ہیں وہ اغیار کے اشاروں پر اتحاد عالم اسلام کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی جو ہے وہ فرمودات جو ہیں، اپنے جو فلسفی جو ہے، اپنی منطقیں جو ہیں، اپنے جو دلائل جو ہیں، یا اپنی حکمت عملیاں جب لے کے آئیں گی، تو پھر میرا بردر حال وہی ہوگا جو سکوت بغداد میں ہوا، پھر حال وہی ہوگا جو آپ کا غرناطہ میں ہوا، پھر حال وہی ہوگا جب افغانستان میں جو ہے۔ مطلب یہ ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اتحاد بین المسلمین میں یہ عناصر رکاوٹ ہے؟ بے شک، آپ دیکھ لیجیے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اس وقت آپ کا جو مغرب کا مفکر ہے، مغرب کا جو دانشور ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایران پر اسماعیل صفوی کی فکر نے اپنا جو تھا وہ شر پھیلانے کی کوشش کی، تو اس وقت جب یہ حکم دیا گیا، احکامات یہ صادر کیے گئے مسند شاہی سے کہ جناب جو شخص تبرہ نہیں کرے گا، جو امہات مومنین کے بارے میں دشنام درازی نہیں کرے گا، اس کو ایران سے نکال دیا جائے گا۔ یہ صفوی نے کہا؟ یہ صفوی نے، اسماعیل صفوی نے یہ جب یہ احکامات صادر کیے تو اس کو مزاحمت جہاں پر سنی علماء سے اور سنی عوام سے نے جب اس کے خلاف مزاحمت کی، تو ان مزاحمت کرنے والوں میں شیعہ حضرات جو تھے وہ بھی پیش تھے۔ اس وقت کے شیعہ علماء نے جو معتدل سوچ رکھتے تھے، جن کی سوچ یہ تھی کہ جب تک شیعہ اور سنی اتحاد برقرار نہیں رہے گا، ایران میں امن نہیں ہو سکتا، عالم اسلام میں امن نہیں ہو سکتا۔ وہ الحمدللہ وہ جو شیعہ لوگ تھے، میں ان کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھتا ہوں، مجھے فخر ہے ان کی سوچ پر کہ ان شیعہ اکابرین نے، ان شیعہ علماء حضرات نے یہ موقف اختیار کیا تھا صفوی کے اس احکامات کے خلاف کہ جب تک ایران میں سنی اور شیعہ مسلم برادر جو ہیں یہ اکٹھے رہیں گے، اس وقت تک ایران میں بھی امن رہے گا، اور ایران کے ساتھ جو دوسری سرحدیں ہیں مسلمان ممالک کی ریاست وہ بھی محفوظ رہیں گی۔ لیکن افسوس در افسوس کہ صفوی کے ہاتھوں ان امن کے علم بردار جو شیعہ علماء حضرات تھے، ان کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ عالم اسلام کے
اتحاد کے علمبردار نہ وہاں پہ سنی زندہ رہے اور نہ شیعہ حضرات زندہ رہے. تو یہ بڑی تلخ سی حقائق ہے جن کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. چلیں یہ تو تاریخ ہو گئی. اب کیا اس طرح ممکن ہے جس طرح عالم اسلام کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے، جس طرح نور الدین زنگی اور سیف الدین زنگی معین الدین کی مدد کے لیے پہنچے، کیا آج بھی ایسے ممکن ہے کہ عالم اسلام ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قربانیاں دے؟ بے شک. اپنے یعنی معمولی اختلافات جو تھوڑے بہت ہیں مذہبی مسلکی، اس کو پس آپ دیکھیں اقبال کیا کہتے ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول. تو کیوں ہے کہ ایک مسلمان کو بھارت میں بھارتی مسلمان ہو، وہ کشمیری مسلمان ہو، وہ فلسطینی مسلمان ہو، وہ عراقی مسلمان ہو، وہ مصری مسلمان ہو، یا وہ شام کا مسلمان ہو، جب کسی ایک مسلمان کو، یہ حتیٰ کہ برما میں جو قتل ہونے والے اور مصائب کا شکار مسلمان ہے، کسی ایک مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف جو ہے وہ ایک پاکستان کا مسلمان جیسے محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ولندیزی ہالینڈ میں رہنے والا مسلمان بھی محسوس کرتا ہے. جو امریکہ میں مسلمان بس رہے ہیں وہ بھی اپنے پاکستانی، اپنے مصری، اپنے شامی، اپنے فلسطینی بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہے، وہ بھارت میں ہے، وہ کشمیر میں ہے یا فلسطین میں ہے، وہ ایک امت ہے. وہ ایک امی کی، اپنے ایک امتی بھائی کی تکلیف جو ہے اس کے مصائب کو محسوس کرتا ہے. اسلام کا یہی تو ایک سب سے خوبصورت عنصر ہے نا، اسلام کا بینگ مسلم ہونا اور بینگ ایک امی بھائی، یعنی اس میں کوئی ذات، قومیت، لسانیت کچھ بھی نہیں ہے. آپ امریکی جو ہے، تو پھر کیا چیز رکاوٹ ہے اس کے بیچ میں؟ اس میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو مغرب ہے، جو صلیبی قوتیں ہیں، جو یہودی قوتیں ہیں، جو یہودیوں کے غلام ہیں، وہ آپ انہیں آپ صلیبی قوتیں کہہ لیں، انہیں ہندوتوا کی قوتیں کہہ لیں، ان کی شروع سے ایک پالیسی رہی ہے. آپ برصغیر کی تاریخ کو دیکھ لیں، عالم عرب کی تاریخ کو دیکھ لیں، ایران کی قدیمی تاریخ کو دیکھ لیں، تقسیم در تقسیم کرنے کی جو پالیسی ہے، اور یہاں بھی تقسیم در تقسیم کرنے کی جو پالیسی ہے، وہ اس پالیسی کے تحت کون جو ہے وہ عمل کر رہا ہے اور کون رد عمل کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اس کے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس وقت اقوام عالم دیکھ رہی ہیں، عالم اسلام دیکھ رہا ہے کہ تقسیم در تقسیم کرنے کی جو مغربی پالیسیز تھی، جو نیٹو کی پالیسی، پہلے صلیبی جنگوں کے حوالوں سے اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو اس وقت جو پالیسی تھی وہ بعد میں آ کر آپ کے داخل ہوتی کہاں پہ؟ بر صغیر میں. یہاں پہ مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پہ 90 سال حکومت کی. وہ ہمیں تقسیم کرنے کی پالیسی بنا سکتے ہیں، تو کیا ہم متحد ہونے کے لیے کوئی اپنی پالیسی نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. کیا ہونی چاہیے؟ اگر کوئی ایک مملکت، ایک ریاست اغیار کی کٹھ پتلی بن کر اپنی ایک مہم جوئی پہ نکلی ہے، وہ یہ سمجھتی کہ اس کی ریاستی بالادستی جو کا اور اس کی ریاستی جو مفادات کا جو ہے دار و مدار جو ہے اس کی اسی روش پہ ہے، تو باقی ہم جو ہیں آپ کی جناب والا سعودی عرب سے آپ شروع ہو جائیں، جتنی بھی امارات ہیں، ریاستیں ہیں، امارات کی ریاستیں ہیں، اس میں خلیج کی جتنی ریاستیں ہیں، اس میں کویت ہے، اور یہ وہ ریاستیں ہیں جو مالی اعتبار سے بڑی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری جو ہے وہ زر سے بھی نوازا ہے، دولتوں سے نوازا ہے، معدنیات سے نوازا ہے، بڑے وسائل ہیں ان لوگوں کے پاس. تو اگر یہ تہیہ کر لیں کہ یہ، اور اسی زمرے میں ایک جو اب بڑی خوشخبری ہم جسے سمجھتے ہیں کہ جناب جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے، ایز اے ان کا جو ہے تقرر ہوا کہ ایز اے چیف آف دی ملٹی جو کمانڈ ہوگی، اس میں تمام جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں اور وہ پاکستان کی تمام افواج کے ایک علامتی نہیں بلکہ عملی طور پر جو ہے اس کی قیادت کریں گے. تو میں پچھلے 10 سال سے ایک بات لکھ رہا ہوں کہ یہ میرے تحت شعور میں، میرے شعور میں اور میرے وجدان میں ایک بات ہے، اور میرا یہ خواب ہے، صرف میرا خواب نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کا خواب ہے کہ پاکستان جو ہے یہ عالم اسلام کی قیادت کرے گا انشاءاللہ. عالم اسلام کی قیادت کرے گا. سعودی عرب ہو، خلیج کی ریاستیں ہوں، کویت ہو، یا جتنے بھی دیگر ممالک ہیں اسلامی ممالک، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
اور ہماری اس قیادت کرنے کے پیچھے یہ ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ بالکل بھی جو ہے وہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس خطے میں جناب اپنی بالادستی قائم کریں. نہیں، ہم اسلام کی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم امن کے لیے اسلام کی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے ہم امن بھی قائم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے ہم اینٹی اسلام دہشت گردوں کا جو مقابلہ نہیں کر سکتے. اسلامی اتحاد کی بات کی تو یہاں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ اتحاد بنا، اس کا ہر مسلمان نے دلی طور پہ خیر مقدم کیا. بالکل. بعض عناصر ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کو ہم معاشرے کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ فوجی اتحاد بنا، اگر عالم اسلام اسی طرح اپنے اس اتحاد کو بڑھا کے تجارتی سطح پہ لے جائے، جس طرح دفاعی میں ابھی ہے تجارتی پہ لے جائے، پھر دوسرا جو ویزا پالیسی ہے، تیسری کرنسی کا جو ہے، یہ تمام چیزوں کو اگر لے لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیٹو کی ایک فضا ہے اس کے متبادل ہم ابھر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو فوجی اتحاد ہے نا، سب سے پہلے عسکری اتحاد ہے، وہ اگر ہو گیا، مکمل ہو گیا اور کامیابی کے ساتھ چل پڑا تو سب سے پہلے اس پورے خطے میں جس چیز کی خوشبو آئے گی، جو 400 پھیلے گی، وہ ہوگا امن. اور جب اس یہاں پہ امن ہوگا تو دوسری جو ہونی چاہیے ہماری جو ترجیح ہونی چاہیے، یعنی کہ عسکری کے بعد جو اگلی ترجیح، پہلی ترجیح ہونی چاہیے، وہ ان تمام ممالک میں اقتصادی اتحاد ہونا چاہیے. اور جب اقتصادی اتحاد ہوتا ہے تو معاشرتی طور پر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملن جول، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ملی کو محسوس کرنے کے لیے جو ہوتی چیزیں خود بخود پرپری شروع ہو جاتی ہیں. اور جب اقتصادی اتحاد ہوتا ہے تو وہ کہ ایک طرف امریکہ جو ہمارے لیے، بلکہ ہمارے ہی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ امریکہ والے جو ہیں ہمارے ویزے بند کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ روشن کرے، انہیں پتہ چلے کہ آئندہ جو آنے والے دن ہیں، آنے والے جو وقت ہے، آنے والے جو سال ہیں، اس پورے خطے کے لیے وہ کتنے صبر آزما بھی ہیں. اور وہ صرف پاکستان کا ہی نہیں یا سعودی عرب کے جو میرے جو اکابرین سیاست ہیں یہاں کے، ان کا ہی نہیں، بلکہ اس خطے میں پورے مسلمانوں کا ایک امتحان ہوگا. اور اس امتحان میں اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف شورشیں کریں گے اور مہم جوئیاں شروع رکھیں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ صرف ایک مملکت کو نہیں ہوگا، تمام کو بھگتنا پڑے گا. اور اگر ہم عسکری اعتبار سے ہم متحد ہو گئے تو لازمی طور پر پھر یہاں پہ لوگوں کے دل میں اور اکابرین سیاست کے دل میں، اکابرین ریاست کے دل میں یہ پہلے بھی ہوگا، ان کے ذہن میں پہلے ہوگا کہ ہم لوگوں نے، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ عسکری اتحاد کی بات کی ہے ان کے پاس اگلے پلان بھی ماشاءاللہ ہیں، الحمدللہ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ ہیں. تو جب یہ عسکری کے ساتھ ساتھ معاشی اتحاد ہوں گے، اقتصادی پالیسیاں ساتھ ساتھ چلیں گی، تو پھر کئی گوادر جیسے جو ہے پروجیکٹ یہاں پہ بھی تو ہو سکتے ہیں. اچھا، جو لوگ اس اتحاد کے یا اتحاد بین المسلمین کے خلاف شور مچا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اصل مقتدر قوتیں، وہ مقتدر قوتیں وہ ان کو جو مغرب میں بیٹھ کر یا امریکہ میں بیٹھ کر یا یروشلم میں بیٹھ کر، تل ابیب میں بیٹھ کر یہ پالیسی بنا رہی ہیں. مختصر سی پالیسی ہے، ایک چھوٹی سی پالیسی ہے، تقسیم در تقسیم. اور جب کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو اس قلم کو آپ توڑ دیں، یہ 2 ٹکڑے تو ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ حصہ اس حصے کے ساتھ منقطع ہو جائے گا، دل سے جگر کا تعلق کٹ جائے گا. تو کیا ہوگا؟ نہ یہ ایسا کارآمد رہے گا، نہ یہ ایسا کارآمد رہے گا. تو ان لوگوں کی یہی پالیسی ہے. اس کے لیے انہوں نے خطہ عرب کے عین بیچ میں جو ان کا ایک منبع شر تھا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن میری دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو ان کے لیے استعمال ہونے والے لوگ ہیں، کاش کو اپنی ہی تاریخ پڑھ لیں، وہ یہ دیکھ لیں کہ کم اور مشہد میں جب ہلاکو اور منگولوں نے جب مہم جوئیاں کیں، اور اس کے ساتھ جتنی بھی ان کے بارڈر کے سرحدوں کے ساتھ سے جب مہم جوئیاں کی تھی، تو جو لوگ اس وقت متحد رہے وہ تو بچ گئے، اور جو متحد نہیں رہے ان کا حال کیا ہوا. اور ان میں جن لوگوں کا جو حال ہوا، اتفاق کی بات ہے کہ ان میں ان کا پیدا کیا گیا سب سے پہلا جو دہشت گرد گروپ تھا، حشاشین،
وہی شکار ہوا کہ ہلاکو کی باقیات نے جب قلعہ حضرموت سے حشاشین کن کا پیدا کرنا تھا؟ سب ساری دنیا جانتی ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا وہ کہاں سے نکلے گا, کب نکلا تھا, کہاں پہنچا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. اور وہ اسلام میں, عالم اسلام میں پہلی دہشت گرد تنظیم تھی جنہوں نے خودکش حملے جو تھے شروع کیے تھے. اور ان کی انتہا, ان کا کلا کما اور ان کا اختتام, ان کی بربادی اور ان کو صفحہ ہستی سے کس نے مٹایا؟ جن لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے کہ آپ یہاں پہ حملے کریں. منگولوں نے, ہلاکو نے اپنا ایک جنرال بھیجا اور اس نے حضرت موت کی ایسی اینٹ سے اینٹ بجائی کہ ایک سپاہی, ایک فدائی بھی جو تھا وہ سلامت نہیں رہا. ٹوٹل طور پر ہمیشہ کے لیے چراغ جو تھا اس کا ختم. یعنی ان کے لیے وہ استعمال ہوئے اور ان کے ہاتھوں مر گئے. ایگزیکٹ. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا, کہ جو یہاں پہ شر پھیلانے والے یہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اوپر مالک کائنات جو بیٹھا ہے, وہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو, جن غداروں کو پالا گیا, ان کا جو صفایا کیا گیا, وہ انسانوں نے نہیں پھر کیا. اوپر پھر قال اللہ کن فیکن, وہ اوپر وہ جو ذات مقتدر اعلیٰ بیٹھی, جو اصل مالک حقیقی نہیں, مقتدر اعلیٰ بھی تو وہی ہے نا. ہم اور آپ تو اس کے خلیفہ ہیں. مجھے ایک ترس سا آ گیا نا آپ کی اس بات پہ کہ ابھی پاکستان میں بھی ایسے عناصر بہت ہیں جو دیگر ممالک کے لیے کام کر رہے ہیں یا ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. جی ہاں. تو کیا ان کا مستقبل بھی یہی ہوگا جو ان حشاشین کا تھا؟ سر مجھے بہت, آپ نے اس دن بھی ایک ذکر کیا تھا کہ جیسے کہ کوئٹہ میں میرے جو ہزارہ مسلمان بھائی ہیں, ان پہ جب حملے ہوتے ہیں, ان کی جب ہلاکتیں ہوتی ہیں, شہادت ہوتی ہیں لوگوں کی, تو میرا دل بہت جلتا ہے, روتا ہوں میں باخدا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جب سین یہ چل رہے ہوتے ہیں تو میں رو رہا ہوتا ہوں. ان کی ہلاکتوں پہ روتا ہوں نا, تو ساتھ میں اتحاد عالم اسلام پہ روتا ہوں. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ تاریخ ہے. آج سے اگر آپ صرف 30 سال پہلے چلے جائیں نا, تو آپ دیکھیں یہی جو ہزارہ قبائل تھے اور یہی جو بابا عبدالعلی مزاری جو تھا, یہ وہاں پہ طالبان لوگوں کو نہیں, صرف عام جو افغان لوگ تھے ان کی جسموں میں پٹرول بھر کے آگ لگا کے ڈیتھ ڈانس کرواتا تھا. تو اب تاریخ دیکھیں. اب اس میں گو کہ جو لوگ ان پہ حملہ کرتے ہیں, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ سب غلط ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یا انتقامی کارروائی کرنا جو ہے نا, یہ سب سے بڑی جو ہے وہ غلط روش ہے. لیکن دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں, اب ان کی باقیات بھی تو ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو میں آپ کو, جو میرا میسیج ہے وہ کیا ہے کہ نفرتیں جو ہیں یہ اگلی نسلوں تک جاتی ہیں. نسل در نسل جب نفرتیں جب جاتی ہے نا, تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے. تو آج جو خلیجی ممالکوں کے ساتھ جو ممالک جو ہیں, کہیں یمن میں اور کہیں عراق میں, کہیں شام میں, جو اپنی یہ ساری جو سوچ ہے, اپنی فکر کو اپنا حق سمجھ کر اور اپنی ان مہم جوئیوں کو اپنا حق سمجھ کر جو تفرقہ بازی کی فضا پھیلا رہے ہیں, وہ تو جناب آپ کو پارا چنار میں بھی نظر آ رہی ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ پارا چنار میں تہہ خانوں سے اسلحہ پکڑا گیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو تہہ خانوں سے اسلحہ پکڑا جا رہا ہے اس پہ سٹیمپس کہاں کی لگی ہوئی ہیں؟ وہ جو لوگ ہیں جو امام بارگاہیں ہیں, ان امام بارگاہوں کے تہہ خانوں میں جو اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے, وہ کس کے لیے جمع کیا جا رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا اس کے بارے میں سوچئے. اور پھر دیکھیے کہ جو اگلی نسل کو جو نفرتیں جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہیں, اس میں تمام جتنا بھی امن عامہ ہے یہ سارا جل کے راکھ سر ہو جائے گا, خاک سر ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. تو میں پھر ایسے عناصر کی خدمت میں جو ہے وہ التماس کرتا ہوں, اپیل ہے میری ان لوگوں سے کہ جو اتحاد عالم اسلام کو سبوتاج کرتے ہوئے یہ جو اپنی فکر پھیلا رہے ہیں کہ جناب یہ ایک پراکسی وار ہے, یہ پراکسی وار نہیں ہے. یہ اس پورے خطے میں امن کو قتل کرنے کی, امن کو آگ لگانے کی ایک سازش ہے. اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو, پاکستان کو اور اس پورے خطے کو, خطہ عرب کو اللہ تعالیٰ اس آگ سے محفوظ رکھے, اس امن دشمنی سے محفوظ رکھے, اس فکر سے محفوظ رکھے. چلیں ابھی کوئی میسیج آپ نے دے دیا, ایسے لوگوں کو تو آپ نے میسیج دے دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ عالمی اسلام کے اتحاد کو اور اس کی امن و سلامتی کو مد نظر رکھ کے ایسے کارروائیوں سے رک جائیں. ابھی عالمی اسلام کے اتحاد میں
اگر آپ مسلم حکمرانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے. میں پاکستان کے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان سے میری درخواست ہے کہ ہم ایران کا دباؤ ہو یا دوسرے ممالک کا دباؤ ہو، ہم پہ صلیبی ممالک کا دباؤ ہو یا سامراجی ممالک کا دباؤ ہو، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفادات میں کون سی پالیسی جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے. ہم نے ایران کی ریاست کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھنا، ایران کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھنا. ہم نے سب سے پہلے اپنا تحفظ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے مفاد میں کون سی پالیسی ہے. گو کہ خواہ اس کا اگر ایران اس کا دشمن بھی ہے نا اس پالیسی کا، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی عوام کے حق میں ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اس کے مفاد میں ہے، تو ہمیں وہ پالیسی اپنانی ہے چاہے سارا زمانہ اس کا دشمن ہو. اور دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں سعودی عرب سے دوستی کے بارے میں، سعودی عرب سے تعلق جوڑتے ہوئے اور سعودی عرب سے اپنی انٹریکشن بناتے ہوئے ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے ہمیں کہ ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں وہ سعودی عرب تھا کہ جس نے ہمیں ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمیں مفت پیٹرول بھی فراہم کیا ہے، ہماری عسکری قیادت کو بھی پوری بھرپور سپورٹ کی ہے، اور پاکستان کے دفاعی اخراجات میں بھی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. تو ہمیں جب اگلی پالیسی بنانی ہے اور اس پورے خطے میں جب ہم نے اپنی پالیسی کو دوسروں کی میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑے خاص طور پر کہ دوسرے ان لوگوں کی جو اس خطے میں پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی خواہشات کے احترام سے پہلے یہ ہمیشہ سے سوچنا ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک ہمارے وہ سچے دوست ہیں، وہ کھرے دوست ہیں چائنا کی طرح، جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا بھرپور ساتھ دیا ہے. تو اپنی ہر آئندہ جو پالیسی بنائیں، ہم اس میں جہاں پہ اپنے پاکستان کی ریاستی مفادات کو، عوامی مفادات کو، سلامتی کے مفادات کو سامنے رکھیں، وہاں پہ ہم سعودی عرب کے اب خود پر احسانات جو ہیں، مملکت پاکستان پر جو احسانات ہیں، پاکستان کے عوام پر جو احسانات ہیں، ان کو بھی مد نظر ضرور رکھیں. اچھا، ایک سوال، ابھی حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ جو اگر تازہ حالات میں ہم بات کریں تو جو امریکی صدر آیا اس نے جو ویزا پالیسی بنائی ہے، چلیں اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے یا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن کیا عالم اسلام اس طرح کی اپنی ایک پالیسی نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے، بالکل بنا سکتا ہے، لیکن اس پالیسی بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جب تک آپ عسکری طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک آپ اقتصادی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، معاشی طور پر استحکام نہیں آئے گا، تو آپ پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب تک آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے تو آپ کے ہاتھ میں تو کاسا کشکول ہی ہوگا، اور جو آپ کو دینے والے ہیں وہ کون ہوں گے؟ وہ مغربی عناصر ہیں، وہ نیٹو ہوگا، وہ امریکہ بہادر ہوگا، وہ سامراجی قوتیں ہوں گی. تو اس کے لیے میرے برادر سب سے پہلے عسکری طور پر، فوجی طور پر اور خاص طور پر معاشی اور اقتصادی طور پر آپ کو خود کو مستحکم کرنا ہے. اور خود کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پر آپ تمام لوگوں کے درمیان، آپ تمام قوموں کے درمیان، آپ تمام اسلامی ممالک کے درمیان جہاں پہ اسلامی اتحاد عسکری بنیادوں پر ہو، وہاں پہ اقتصادی طور پر آپ پہ اتحاد ہو، آپ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں. اچھا، تو اگر عالمی اسلام جس حالات سے دوچار ہے، اس میں اتحاد کی تو جتنی ضرورت ہے میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی نہ تھی اور شاید آگے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ابھی جتنی ضرورت آج ہے وہ میرے خیال میں یا تو ہمیں تاریخ کا نہیں پتہ یا مستقبل کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن آج کے حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اگر ایک نوجوان اپنا کوئی کردار پیش کرنا چاہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تاریخ میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور کسی بھی ملک اور ملت کے معمار ہوتے ہیں اس کا مستقبل ہے،
تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، ایک فون کال لے لیتے ہیں اس کے بعد. پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں بات چل رہی. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جو قوم جنسی اعتبار سے، جس قوم کے نوجوان جنسی اعتبار سے ڈیفالٹر ہو جائیں، شہوت پرستی ان کا زیور بن جائے، ان کی عدت بن جائے، ان کی عادت بن جائے، ان کی خصلت بن جائے، اور ان کو جنسیات کا نشہ لگا دیا جائے، وہ کسی طور بھی، کسی وقت بھی کسی کام کی نہیں رہتی. اس پہ غلبہ پانا جو ہے نا غیار کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے. آج کا نوجوان تعلیم سے دور تو ہے، وہ کمپیوٹر کی لینگویج تو سیکھ رہا ہے، وہ جدید علوم تو سیکھ رہا ہے، وہ دین کی دینی جو تعلیم ہے، دینی تعلیم میں نہیں کہتا کہ وہ تفسیر یا کلام پاک کا جو ہے ترجمہ جو ہے وہ پڑھے. اگر وہ اس کے پاس وقت ہے تو وہ بھی پڑھ کے دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے گا. تفسیر پڑھ کے دیکھ لے. اگر اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے تو کم از کم وہ اپنے اکابرین کی جو ہے تاریخ ضرور پڑھ لے، وہ اپنے اسلاف کی تاریخ ضرور پڑھے. اس کو ہر چیز وہاں پہ جو ہے وہ ملے گی. اچھا، ایک تاریخ کی آپ نے بات کی تو ہمیں زیادہ تر اپنی تاریخ سے دور رکھا جاتا ہے. اگر ہم اپنی کتابی نصابوں میں دیکھ لیں، یعنی تعلیمی نصاب میں، تو ہمیں علی بابا 40 چور، سندباد، پتہ نہیں عجیب و غریب جو ہے نا. بلکہ اب تو دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو داستانیں ہیں نا، یا نصابی کتابوں میں سے ان کے جو مضامین ہیں، اقبال کے مضامین حذف کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو مضامین ہیں وہ حذف کیے جا رہے ہیں. اور مضامین کون سے آ رہے ہیں؟ بادشاہ خان کے مضامین آ رہے ہیں. محمد بن قاسم غائب ہو گیا ہے، بادشاہ خان آ گیا ہے. ٹھیک ہے، رابعہ بصری کے مضامین جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، ملالہ جی آ گئی ہیں. تو یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کے جو نظام تعلیم کو جو ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ کا جو نصاب ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ تو صلیبی غلام ہے. ان کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ جناب جو نئی نسل ہے ان سے اسلامی اسپرٹ جو ہے، اسلام کی جو روح ہے، روح جہاد جو ہے. اب جب جہاد کو صرف آپ یہ کہیں کہ جہاد تو دہشت گردی ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو اس نے تو پورے شہر کو امان دی. اور اس کے سامنے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی اسلام میں جو جہاد کے نام پر یہ دہشت گردی ہوتی ہے، تو میں سے بڑا مختصر سوال کرتا ہوں کہ 7 صلیبی جنگوں کی آپ تاریخ دیکھ لیں. اٹلی، فرانس، برطانیہ اور جرمنی، یہ چاروں کے شہنشاہ اپنے اس وقت کے جو بھی ان کا جو چیف پادری ہوتا تھا اس کے حکم پر نکلتے تھے، اور یہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہوئے جناب خطہ عرب میں آتے تھے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے یا نور الدین زنگی نے یا انڑ نے یا سلجوقی نے ان پہ جا کے حملہ کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں. یہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ یہ تمام لوگ اپنے ملکوں سے نکلتے تھے اور مشترکہ جو تھے ان کے لشکر جب آتے تھے تو یہی مسلمانوں پہ حملہ ور ہوتے رہے. دہشت گردی پھیلانے تو یہ آتے رہے ہیں. افغانستان میں بھی جب آئے تو یہی آئے. اور اب انہی کی روش پہ، انہی کے طریقہ کار پہ آپ دیکھیں کہ ایران اپنی مملکت سے نکلتا ہے، یمن میں پہنچ کے حملہ ور ہو رہا ہے. ایران اپنی نکلتا ہے اور جناب ایران کے جو حاضر سروس جرنیل ہیں وہ شام میں بھی تو فعال ہیں، عراق میں بھی فعال ہیں. لیبیا میں کیا فعال نہیں تھے؟ حلب میں کیا ایران کے جو ہیں وہ جو جرنیل اور ان کی سپاہ جو نہیں لڑ رہی؟ تو جو صلیبیوں کا شعار رہا ہے، جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، جو ان کی روش رہی ہے، اور جس مزاج کی ان کی مہم جو رہی ہے، سیم مہم جوئی کا جو انداز ہے اس وقت میرے ایرانی بھائی جو ہیں مسلم برادرز، یہ وہاں اپنے خطے سے نکل کے، اپنے مملکت سے نکل کے، تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا کسی مملکت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مملکت سے نکلے اور اس کی سپاہ جو ہے ارد گرد کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں وہ وہاں پہ یہ سمجھے کہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کی فوجیں جو ہے وہاں پہ بھی کارروائی کر سکتی ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح پچھلے دنوں میں بھارت مافیا نے ایک بڑا شور مچایا تھا جی، وہ اسٹریٹجک جو ہے وہ اسٹرائک ہم نے کر دی ہیں، یہ کر دی، وہ کر دی ہیں. تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے،
پاکستان ایک صرف ایٹمی قوت نہیں ہے، پاکستان 20 کروڑ مسلمانوں کا وہ جنونی ایٹم بم ہے جس کا ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ ایک ایٹم بم بن کے بھارت اور پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھنے والا جو شخص ہوگا اس کو ملیا میٹ اور جو ہے اس کو شمشان گھاٹ بنا دے گا۔ تو اسی طرح ایران کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ہم اس کے برادر اسلامی ملک ہیں، پڑوس میں بیٹھے، ایک پڑوس میں بھی بیٹھے ہوئے، پھر ہمارا اس کا ایک ملت کا رشتہ ہے۔ تو بجائے بھارت کے ساتھ چار بہار کی بندرگاہ پہ وہ اس کے ساتھ کام کرے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ متحدہ طور پر جو ہے وہ کام کرے اقتصادی معاملے میں۔ اس کو چاہیے کہ سی پیک کو جو ہے اس کی پذیرائی کرے، اس کے ساتھ اشتراک عمل ہمارے ساتھ کرے، تاکہ ہم مل کر ایک ایسا جو ہے یہاں پہ سینیریو اور ایک ایسا جو ہے منظر بنائے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر اتحاد عالم اسلام کا پرچم اٹھائے، اور اس سے پورے خطے میں جو ہے وہ امن پھیلے گا، پورے خطے میں امن کے لیے جدوجہد کریں، کسی امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہو یا مسجد میں ہو، بالکل اس کی مذمت ہونی وہ اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے، اس پہ مسلمان کا کسی بھی مسلمان کا دل روتا ہے۔ ہمارے لیے تمام بھائی ہیں، کیوں؟ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ کچھ احباب کالیں کر رہے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو جی جی بھائی جان، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں لائن کٹ گئی ہے۔ ناظرین، جو احباب کال کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے احباب نے کال کی ہے، لیکن ہم درویش صاحب کی باتوں میں اس قدر مگن ہو گئے کہ معذرت کے ساتھ اس طرف توجہ نہیں گئی۔ تو جو احباب کال کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم بچا ہے، اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں درویش صاحب سے آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن درویش صاحب کی باتوں سے جو تاریخی حوالے اور تاریخ کے جو گہرے سبق تھے، سبق آموز واقعات تھے، ان سے ہمیں یہی میسج ملا ہے کہ اتحاد امت اسلامیہ میں جو چیز بنیادی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے گھر پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ ایک فطرتی امر ہے۔ اگر آپ مشاہدہ کریں اپنے گھر میں، مثلا میں ہوں گھر میں، میرے ساتھ 2-3 بھائی ہیں، اور ساتھ پڑوس میں ادھر ادھر ہمارے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو ہمیں نہیں چاہتے کہ ہم متفق اور متحد ہو جائیں، لیکن جب میں اور میرا کوئی بھائی آپس میں لڑیں تو یقیناً وہ جو آس پاس رہنے والے ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے، یقیناً وہ اس صورت سے اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے کوئی آ کے مجھ سے ملے گا تو کوئی میرے دوسرے بھائی سے ملے گا، اس کے اندر ایک جذبہ وہ بیدار کریں گے، اسی طرح میرے اندر بھی۔ تو یہ لڑائی مزید بجائے اس کے کہ ہم آپس میں متفق رہیں، یہ مزید بڑھ جائے گی، اور اس سے ایک گھر ہی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں ایک انتشار برپا ہو جائے۔ تو یہی صورتحال ہے ناظرین، اگر ہم اپنے گھر میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، تو اگر ہم دیکھیں خاص کر پھر پاکستان ہماری جو مملکت ہے، یہ تو روز اول سے دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، ایک فضل ہے کہ اتنی ساری قربانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس مملکت کو اور اس قوم کو سلامت رکھا۔ اگرچہ ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، مملکت کی حفاظت کے لیے، اپنے نظریات، اپنے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، بہت ساری قربانیاں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اتنے سارے دشمنوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں سالم رکھا ہے، اور آج بھی اتنی ساری قربانیوں اور اتنی ساری جو ہے نا شہادتوں کے بعد آج بھی عالم اسلام کی نظریں صرف اور صرف پاکستان کے اوپر ہیں۔ اگر دیکھا جائے ابھی یہ جو اسلامی اتحاد بنا ہے، اس میں مصر کی فوج ہے، ترکی کی ہے، اس میں بڑی بڑی فوجیں ہیں، سعودی عرب کی اپنی فوج ہے، سوڈان کی فوج ہے، ترکی کی ایسی فوج ہے جو نیٹو سے تربیت یافتہ ہے، لیکن اتنے سارے ممالک میں عالمی اسلام کی نظریں صرف اور صرف پاکستان کے اوپر رہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دشمنان ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان سلامت رہے اور یہ قوم پاکستانی قوم اور پھر عالمی اسلام متحد اور متفق ہو جائے. اسی لیے اگرچہ بات سچی ہے لیکن تھوڑا سا کہتے ہیں کہ سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کڑوا صحیح لیکن اس بات پہ ذرا غور کیا جائے کہ یہ سچ ہے کہ ایسے عناصر ہم میں ہی موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان میں متحد اور متفق رہیں. ایک بات ہے کہ دیکھیں جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ہم امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، کسی بھی مملکت میں جاتے ہیں تو ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. ہمارے اوپر جو ایک لیبل لگا ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے. جب باہر کے لوگ ہمیں ایک نام سے جانتے ہیں تو پھر ہم کیوں آپس میں بہت سارے ناموں میں تقسیم ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک ساتھی کو لے لیتے ہیں. تو جب ناظرین باہر کی دنیا، جب ساری دنیا ہمیں ایک نام سے جانتی ہے تو پھر ہم نے اپنے مختلف نام کیوں رکھے ہیں؟ جب ہم سارے اس مملکت میں رہتے ہیں، اسی مملکت کے باسی ہیں، یہاں پہ ہمارا جینا ہے، یہاں پہ ہمارا مرنا ہے، تو پھر یہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے، اخلاقی تقاضا بھی ہے اور دینی تقاضا بھی ہے کہ ہم اس مملکت سے محبت کریں، اس کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں، اس کے دفاع میں اپنی توانائیاں صرف کریں، بجائے اس کے کہ ہم غیروں کے اعلی کار بنیں. کچھ ہی پیسوں کے لیے، دنیا کی کچھ دولت کے لیے ہم اپنا ضمیر بیچ دیں، ہم اپنی قوم کو داؤ پہ لگائیں، ہم اپنے خون کو بہائیں، ہم اپنی ملت کو تباہ کریں. یہ نہ تو کوئی غیرت مند شخص یہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص یہ حرکت کر سکتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا اخلاقی اور انسانی جذبہ ہو. تو گزارش یہ ہے کہ ہماری پہچان سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آ جائیں. پھر بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں جتنے فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں، ہم اس سے اپنی شناخت کو ظاہر کریں، ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آئیں. اس وقت عالمی اسلام اور مسلمانوں کے اتنے سارے دشمن ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. کہیں بھی آپ مسلمان دیکھیں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی مثال اپنے ایک دوسرے کے درد محسوس کرنے میں، ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرنے میں ایک جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک جسم میں ایک معمولی سی جگہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے جسم کہیں پہ کٹ رہے ہیں، ہمارے بازو کہیں پہ کٹ رہے ہیں، ہماری ٹانگیں کہیں پہ کٹ رہی ہے، ہمارے کان کٹ رہے ہیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم درد بالکل محسوس نہیں کرتے. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، یا ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو جسد واحد کہا تھا ہم اس سے انحراف کر گئے ہیں؟ تو بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہے. حالات کا تقاضا ہے جو ہمیں حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اپنے تمام تر اختلافات کو پس پشت ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بلال بھائی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا سوال ہے، اگر آپ لائف چلا دیں. کن سے آپ کا سوال ہے؟ جی فاروق صاحب سے یا مجھ سے؟ جی میں بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی سوال، آپ اپنا سوال کریں. جی میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت علماء حکمت عملی اپنانی چاہیے. جی چل رہی ہے پاکستان میں، ہاں کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. آپ ذرا اپنے جو آپ کے پاس ٹی وی چل رہا ہے اس کو آف کریں اور پھر جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی جی چلیں جی آپ کے سوال کا ہم جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی بھائی السلام علیکم. فاروق صاحب اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس دن ہماری قوم کے نہیں عالم اسلام کے علماء میں اتحاد ہو گیا، یگانگت ہو گئی، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے مسالک کو بھول کر یہ دل میں تہیہ کر لیا اس بات کو اس روشنی کے پیغام کو پھیلانے کا کہ ہم سب ایک ہیں، ایک نبی کی امت ہیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ایک ہماری کتاب ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور یہ پیغام جب انہوں نے آفاقی طور پر پھیلانا شروع کر دیا نا تو ہمارے سارے دکھڑے جتنے بھی ہیں نا سارے ختم ہو جائیں گے. اور جب ایک کالی پگڑی والے کا پیغام اور ہوگا، سفید پگڑی والے کا اور، سبز والے کا اور، تو پھر بات نہیں بنے گی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل وہ سعودیہ سے بات کر رہے ہیں بھائی جان. جی نام کیا ہے آپ کا؟ نام میرا بھائی رحیم داد ہے. رحیم داد. جی رحیم داد بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بس یار آپ کا پروگرام بہت شوق سے سن رہے ہیں اور آپ قرآن اور حدیث سے بات کر رہے ہیں. بہت اس شکریہ. سے ہمارا بہت فخر ہے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا، خوش رہیں. اور اس سے لوگوں کا اصلاح ہو جاتا ہے، لوگوں کا اصلاح. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے کال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کون؟ الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خانزادہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی خانزادہ خان، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ میں اگر بھائی سے بات کرا دیں تو جی سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، فاروق صاحب بات سن رہے ہیں، فرمائیے. جی اس کا پروگرام تو بہت اچھا ہے اور بھائی لوگ بات کرتے تاریخ پہ. جی لیکن اگر اس پہ بات کریں کہ ہم لوگوں نے کیا نام ہے صوبے بنوائے ہیں، 4 صوبے بنوائے ہیں نا. اس میں 4 قوم رہتے ہیں، پٹھان اور پنجابی اور سندھی. اور میں بولتا ہوں یہ سندھی اور یہ پٹھان یہ صوبے ختم کر لے، ایک 1 یونٹ بنا لے، 1 یونٹ. اور کیا نام ہے ایک مذہب اسلام کا، تو یہ پاکستان ترقی بھی اچھا کرے گا اور ہمارے مسلمانوں کے لیے اچھا بھی ہوگا. زبردست سوچ ہے آپ کی، بہترین. جی یہ صوبے ختم کر دیں گے پٹھانوں کا اور پنجابیوں کا، اور اسی پہ ہم لوگوں کو یہ یہود اور نصارہ چاہتے ہیں، اور اسی پہ اپنے انگلیوں پہ پٹھانوں کو پنجابیوں کو خلاف کرتے ہیں اور سندھیوں کو بلوچوں کے خلاف کرتے ہیں. اور ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ ختم کر دیں، جیسے صدر ایوب خان کے زمانے میں 1 یونٹ تھا، ایک وزیر اعظم ہو، ایک وزیر اعلیٰ ہو. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی اس رائے پہ بات کریں گے فاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کون کہاں سے؟ جی میں مراد علی بات کر رہا ہوں اپردیش رنگل سے. کہاں سے؟ اپردیش رنگل سر. کون بات کر رہے ہیں؟ نام کیا ہے آپ کا؟ مراد علی بات کر رہا ہوں سر. جی مراد بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا یہ جو بھائی خانزادہ بھائی نے جو بات کی ہے کہ بڑا اہم سوال ہے. صوبوں کو ختم کرنا چاہیے اور جتنے بھی یہ فرقے، جس طرح آپ نے کہا کالی ٹوپی سبز پگڑی، یہ میرے بردر جہاں تک صوبوں کو ختم کرنے کی بات ہے یہ اب ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انتظامی اعتبار سے وحدت کا جو ہے سوال یا وحدت کی جو فکر ہے یا وحدت کا جو عنصر ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک اہم ہے، لیکن انتظامی اعتبار سے صوبے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو مزید جو ہے انتظامی اعتبار سے ان کی جو ہے تقسیم کرنے کے لیے ڈویژنز بنائے جاتے ہیں، کمیشنریز بنائی جاتی ہیں، پھر ڈویژنز کی آگے جو ہے انتظامی اعتبار سے جو تقسیم کے لیے پھر اضلاع بنائے جاتے ہیں، پھر اس طرح اضلاع کی جو ہے آگے انتظامی تقسیم کے لیے تحصیل بنائی جاتی ہیں، تحصیلیں بنتی ہیں. تو اگر تو ان کا تقسیم کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف انتظامی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے،
اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پختون ہوں، میں عرفہ والا ہوں، پنجاب والا یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں، میں ایک بڑا صوبہ ہوں، میرا استحقاق اور میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، اور سندھ والا یہ کہے کسی بھی سوچ کے زیر اثر کہ میں سندھی ہوں، میں وڈیرا ہوں، مجھے آزادی کا حق ہے، یا بلوچ والا یہ کہے جناب کہ مجھے تو آزادی لینی ہے، وہ یا کسی بھی غیر ملکی سوچ یا فکر کے جو تابع ہو کے وہ بغاوت کر دے، تو اس طرح بات نہیں بنتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ اقرار کر لیں گے سچے دل کے ساتھ کہ ہم ایک خدائے واحد کے ماننے والے ہیں، ہم ایک نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، ہماری ایک کتاب ہے، وہ کتاب سنہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اور اس کے بعد شریعت محمدی ہے، تو جب ہم یہ دل میں تہیہ کر لیں گے، اعلان کر دیں گے، صدقے دل سے ہی اعلان جب کر دیں گے نا کہ ہم ایک ہیں، تو پھر یہ جو تفریق ہے نا اس حوالے سے کہ صوبائی تفریق آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، پھر اس کا وجود ہی کوئی نہیں رہ جاتا نا۔ یہ تو صرف اس وقت تک ہے جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے دل سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کون کہاں سے؟ ذوالفقار زمان بول رہا ہوں جی، سعودی عرب سے۔ جی ذوالفقار بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس میں علماء کرام کو آپ لائے کریں، مختلف مذہبی جماعتوں کے جو علماء کرام ہیں ان کو لائیں، اور خاص کر کے مسرور نواز جنگوی صاحب جو ہیں ان کو لائیں جی۔ بہت شکریہ، لائیں گے، ضرور لائیں گے جی۔ آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ابھی ٹی وی آن کیا جی، موضوع تو آج میں نے نہیں سنا، پچھلی دفعہ میں نے کال کی تھی، لدھیانی صاحب آیا تھے نا، تو وہ میں نے اس وقت وہ جواب دیا تھا آپ کو، اسلامی آپ کا اتحاد میں شامل ہونے کا آپ نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا کہ پاکستان کو لازم اس میں شامل ہونا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، بس اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، آج ہمارے پاس تھوڑا سا پاکستان کو قیادت ملے گی تو بڑی یہ بات ہوگی پاکستان کے لیے جی۔ ضرور انشاءاللہ اللہ ایسے ہی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کون کہاں سے ہے؟ جی میں ابو لقمان ایران چاوا سے۔ ہاں ابو لقمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ فرما رہے ہیں، جتنے بھی یہ مذاہب جو ہیں فرقے یعنی جو اسلام کے نام پہ بنے، ان کو صرف واحد نام جو مسلم نام ہے اس نام پہ جمع ہونا ہے، اور جو اسلام کا جو پرچم ہے اس کے نیچے ہونا چاہیے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، سب کو اللہ کے رضا کے لیے، کہ جیسا کہ یہ لوگ ٹی وی میں میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ شام میں کیا حالت ہو۔ جی جی چلیں، بہت شکریہ ناظرین، آپ ناظرین کا اور فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی بہت ساری کالیں آ رہی ہے، کچھ مس بھی ہو گئی ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین رہ گئے ہیں ان سے معذرت، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کافی سارا ٹائم نکالیں گے پروگرام میں۔ تو تمام ناظرین کا، سامعین کا اور اپنے مہمان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کی، اور ان تمام ناظرین کے سامنے معذرت پیش کرتا ہوں جن کی کالیں ہم ریسیو نہ کر سکے۔ تو اتحاد امت کا عالمگیر پیغام لے کر، اس مشن کو لے کر آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، اور اس پیغام کو جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، جب کبھی بھی مسلمان متفق اور متحد ہوئے ہیں تو دشمن چاہے وہ تعداد میں کئی گنا زیادہ ہو لیکن اس کا نام و نشان تک نہیں بچا، اور جب بھی مسلمانوں کے اندر انتشار کی فضا پیدا ہوئی اور افتراق اور انتشار اور پھوٹ پڑ گئی ہے، تو تب مسلمان کو ہر جگہ پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اگر حالات ہمیں دیکھ لیں تو میرے خیال میں حالات ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ ہم مسلکی، سیاسی، قومی، لسانی اور یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کے آپس میں لڑیں اور جھگڑیں، اور امت کی اس حالت پہ ہمیں ذرا برابر رحم نہ آئے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔